ہے کہ جو انسانیت کو اتنا ہلا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے تو کیا خدا نے یہ دنیا اس لیے بنائی تھی کہ افریقہ میں لوگ اتنے بھوکے ہوں کہ ان کی کھالیں ان کی ہڈیوں سے چپک جائے؟ اتنے ان کے پاس وسائل ہیں، اتنا اللہ نے ان کو سونا دیا، اتنی چیزیں دی، مگر کیونکہ دنیا قابض ہے، دنیا قبضے کرتی ہے۔ خدا ہمارے اپنے ملک میں، مگر کیا ذخائر کم ہیں؟ کیا سہولتیں کم ہیں؟ ایگریکلچر لینڈ ہوتے ہوئے ہمارے پاس اتنی مشکلات ہیں، وہ کیوں ہے؟ وہ انسان خود غرض ہے، انسان خود پسند ہے، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنے آپ کو پر کرتا ہے، اسے دوسروں سے غرض نہیں ہے۔ تو کیا خدا تو نے دنیا اس لیے بنائی تھی؟ پروردگار نے کہا میں نے دنیا اس لیے نہیں بنائی، میں نے تو پتے کو بھی بغیر حکمت سے خلق نہیں کیا۔ کوئی بھی چیز خدا کے نظام میں عبث نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، ہر چیز باہدف ہے، ہر چیز باہدف ہے۔ ہمیں لگتا ہے فلانی چیز صحیح نہیں ہے، وہ آپ کی نسبت سے صحیح نہیں ہوتی، کائنات کی نسبت سے وہ ضروری ہے۔ ہر جانور جو دنیا میں بنایا گیا ہے اس کی ایک ضرورت ہے کائنات میں۔ سانپ آپ کو ہو سکتا ہے نقصان دیتا ہو، لیکن سانپ کا زہر کئی جگہ فائدے دیتا ہے۔ کوئی جانور کہیں نقصان دے دیتا ہے، کئی جانور کہیں فائدے دیتا ہے۔ ہر چیز ذرے ذرے جو کائنات کے اندر ہیں، پارٹیکلز جو کائنات کے اندر ہیں، وہ شعاعیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے سائنس آج جو ہے وہ نکال چکا ہے، سب کچھ با مقصد ہے، بغیر کوئی بھی چیز مقصد کے نہیں۔ بس ایک انسان ہے جو اپنے مقصد کو بھول گیا ہے، اس کے لیے پروردگار نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، نظام بھیجا، اور امامت کا نظام نبوت کے نظام کے بعد ہے، دین نیا نہیں ہے، دین وہی ہے۔ اسی لیے حدیث پیغمبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ حدیث ارشاد ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اے علی میری اور آپ کی نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، میں علم کا نہیں آ رہی ہے کوئی، دونوں نقصان کے بزانے محترم اندر آنے کو کہا گیا ہے، اندر آؤ۔ علم کا شہر رسول کی ذات ہے، رسول کی ہستی ہے۔ خود مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے 1000 باب لیے علم کے دروازے، اور ہر دروازے میں 1000 دروازے تھے۔ اور ہماری زندگی میں رسول کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں سنت رسول کہاں؟ ہمیں کیا سنت رسول سے نعوذ باللہ، ہم لوگ تو سب کچھ آتا ہے نہ ہو، معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رسول کی ذات ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ 24 گھنٹے میں کون سے ایسے کام ہیں جو ہم عشق رسول میں کرتے ہیں؟ خود آپ دیکھیں، میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم اٹھنے سے لے کر سونے تک کتنی سنتوں میں عمل کرتے ہیں؟ کتنی کتابیں ہم نے رسول کی ذات پہ پڑھ لی، سیرت نبوی پر کتنی کتابیں پڑھی زندگی میں؟ اور ابھی باہر آپ پروٹیسٹ کے بعد میں سب عاشق رسول، دوسروں کی دکانیں جلا دو، روڈ روک دو۔ بھائی سیرت پہ تو عمل کرو، اپنی ذات کو تو دکھاؤ ایسے کہ تمہیں دیکھے تو پتہ چلے رسول کا ماننے والا ہے۔ خود ہم دیکھیں، مطلب کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو انگلی کیوں اٹھائے آپ نے؟ اپنی ذات کو نہیں اٹھائے گا۔ مجھے رسول سے کتنی محبت، سارا دین رسول کے گرد گھوم رہا ہے، سب کچھ رسول کے گرد ہے۔ عید مباہلہ کون ہے جو ان سب کو لے کر آ رہا ہے؟ رسول ہے۔ خود دین اترا کہاں پر، وحی کہاں اتر رہی ہے؟ خود مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگوں میں مشکل میں ہوتے تھے تو ہم اپنے آپ کو رسول کی آغوش میں پناہ لیتے تھے۔
بھی آئے وہ اللہ کا نظام لے کر آئے تھے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ میرے مخلوق کو ہدایت کرو. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو میری عبادت کرو، نہ کسی نبی نے نہیں کہا. اور یہی جنگ تھی ہر دور کے اندر. جتنے دوسرے نظام نکال دیا. کیوں نکال دیا؟ اس لیے نکال دیا کہ اللہ کے نظام کو نہیں مانا شیطان نے. حضرت آدم کو سجدہ نہیں تھا. سجدہ جو حکم دیا وہ امر الہی تھا. شیطان سمجھا کہ شاید میں کسی کو سجدہ کر رہا ہوں. نہیں، خدا نے کہا اس جو سجدہ میں گر جاؤ. کس کو؟ امر الہی ہے. تو میں نے اپنی روح کو پھونکا ہے اس کے اندر. مگر شیطان کو وہ نظر نہیں آیا. شیطان سمجھا مٹی ہے اور میں مٹی سے افضل ہوں، میں کہاں مٹی کو سجدہ کروں گا. یہی غلطی ہو گئی اسے. اور اسی غلطی کے سلسلے میں وہ نیچے اترا. پھر اس نے اجازت دی کہ مجھے موقع دے دے، میں جو ہے وہ اغوا کروں گا. کہا کہ تم اغوا کرو مگر صالحین تو اغوا نہیں کر سکتے. اذان وہ اب شیطان سامنے سے ہے، پیچھے سے ہے، دائیں سے ہے، بائیں سے، اوپر ہر جگہ سے شیطان حملہ کرتا ہے. ایک شخص کے ساتھ دو شیطان تک ہوتے ہیں اور ان کی عمر بھی طولانی ہے. ہر نبی کے مقابلے میں آیا. کیوں؟ کیونکہ نظام الہی کے آگے رکاوٹ بننا چاہتا تھا. اسی رکاوٹ کو توڑنے کے لیے اللہ نے امامت کا نظام اتار دیا کہ ہر دور میں جب بھی الہی نظام کے مقابلے میں کوئی چیز آئے گی، امامت اسے ختم کرتی کچلتی ہوئی آگے چلی جائے. کربلا اسی کی بارز مثال ہے کہ جب شیطان نے پوری طاقت لگا کر رسول کے منبر پر ایسے شخص کو بٹھا دیا کہ جو وحی کا انکار کر رہا ہے، جو حرام کو حلال کر رہا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ آ کر اسلام کے منہ کر رہا ہے. اب اتنے بڑے، اور کون کیا کر رہی ہے؟ سوری کون؟ سارا المیہ امت پر احسان محترم. اللہ کا نمائندہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن امت اگر سو رہی ہو کوئی نہیں لگا سکتا. امت غفلت میں ہو کچھ نہیں کر سکتا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بی بی جنت البقیع میں حضرت حمزہ کی قبر میں بیٹھی ہوئی. صحابی کا گزر ہوا. اس نے دیکھا کہ بی بی اکیلی ہے. میں موقع ہے میں بی بی سے سوال کر دیتا ہوں. سوال کیا. سوال یہی کیا کہ جب مولا کائنات امام علی امام ہے، امام نے بیان کیوں نہیں کیا؟ اگر بی بی نے فرمایا کہ امام کی مثال کعبے کی جیسی ہوتی ہے. کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں. امام ہے. اگر امت نہ ہو تو امام کے بازو کٹے ہوئے ہوتے. امت چاہیے زیادہ محترم. امت سو رہی تھی، امت قابل تھی، پھر بھی امام حسین نے قیام کیا. امت نے کہا مولا آ جائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، یہ کریں گے. مگر امام کو اپنی جب امام کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا تو بھی امام نے اپنا وظیفہ انجام دیا. کیوں؟ کیونکہ الہی نمائندہ ہے. یہاں اپنی آرزویں نہیں ہیں، یہاں اپنی خواہشات نہیں ہیں، سب خدا کے لیے. اور ایسا کام انجام دیا کہ قیامت تک کے لیے جہاں بھی ظلم کھڑا ہوگا، امام حسین کا نام ظالم کو دبا دے گا. امام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں چند لوگ امام کو سمجھ گئے اور ایک بڑی تعداد امام کو نہیں سمجھی؟ جانتی ہے، سب کچھ جانتی ہے، شجرہ بھی جانتی ہے، حسب نسب بھی جانتی ہے، سب پتا ہے کہ یہ کون ہے. مگر اے
کے مقابلے میں آ گئی. خدا نہ خاصہ ہم بھی صرف امام کا شجرہ تو نہیں جانتے، امام کب پیدا ہوئے، امام کہاں پیدا ہوئے، مگر خود امامت کی ضرورت کتنی ہے. قرآن میں باقاعدہ آیات کا تسلسل ہے کہ جو آخری امام کے لیے اتری ہوئی ہے. پروردگار قرآن میں سورہ انبیاء کے اندر ہے، پروردگار نے کہا کہ میں زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے. اس وارث کو پلٹا دیں گے. یہ اصلی وارث کون ہے؟ خدا. زمین کس کی ہے؟ زمین تو میری ہے، یہ تم نے پلاٹوں میں بانٹی ہوئی ہے، یہ تم نے ملکوں میں بانٹی. اصل مالک میں ہوں زمین کا، خالق میں ہوں زمین کا. وہی اصلی وارث کی طرف پلٹائے گا. آزاد محترم، اگر یہ دنیا اس اسلام کی حاکمیت کو پورا نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے پھر صحیح فلک نہیں کیا. اسلام نے پوری دنیا میں چھانا ہے، حاکمیت ہونی ہے، لیکن کیسے ہوگی، کب ہوگی؟ جب تک ہم خود تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم خود گرفتار ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ نظام امامت کسی فرقے کا نہیں ہے. آج پوری دنیا چیخ رہی ہے، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو بنا ہو. دنیا چاہتی ہے کہ کوئی تو ہو جو نجات دے، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی کرسچن ہو، چاہے کوئی یہودی ہو. جو انسان ہے وہ تڑپ رہا ہے. کون دے گا اس ظلم سے نجات جو پوری دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے؟ کہیں بچوں کو مار دیا جاتا ہے، کہیں کسی ملک پہ قبضہ کر دیا جاتا ہے. معاشرے میں فساد دیکھیں آپ، برائی دیکھیں آپ معاشرے میں. ہم اسلامی ملک ہیں، لا الہ الا اللہ کے نام پر ہم لوگ جو ہے وہ بنے ہیں. ہماری آزادی کے دن بھی آنے والا ہے، لیکن کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہمارے یہاں سارے قوانین اسلام کے ہیں؟ نشہ کھلے عام ہے ہمارے یہاں، برائی کھلے عام ہے، بد حجابی کھلے عام ہے، ڈرامے دیکھیں آپ ٹی وی کے، محرم نہ محرم. اسلامی ملک ہے. بالکل بہت مذہب کی ایسی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ اسلام کی شکل آپ نے جو پیش کی ہے دنیا نے وہ ایسی ہے کہ آج لوگ بھاگتے ہیں اس سے. کس نے بنائی اسلام کی شکل؟ مگر اسلام یہ ہے. وہاں صاحب اسلام کے پاس یہ نہیں ہے، ویسٹ کے پاس نہیں ہے، ویسٹ کے پاس وہ ہے. ویسٹ کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ویسٹ کا اخلاق جو ہے وہ کیمروں کی وجہ سے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہوتے، اچھے لوگ ہیں، مگر ہم بھی جاتے ہیں. لوگوں سے مسئلہ نہیں ہے، نظام سے. لوگ باتوں کا مخالفہ کر بیٹھتے ہیں. نظام وہاں پر اگر کوئی آپ سے اچھا کرتا ہے تو دنیا میں کوئی اچھا کرتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بہت اچھے ہیں تو بعض اوقات اکثر جگہ کیمروں کے لوگ اچھے، ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں. ہمارے تو کیمرے کام بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم اچھے ہیں. ہمارے یہاں تو کیمرے ہوں گے تو چور کو بھی پکڑا ہی نہیں جاتا، دوسرے لوگوں کو پکڑا جاتا. کون پکڑا جاتا؟ کہاں سے کہاں چوری تھوڑی دیر میں نکال پڑتے ہیں. ہمارے یہاں تو لوگ امام بارگاہ سے موبائل چوری کر کے لے جاتے ہیں. کبھی ایک صاحب کا ہمارا موبائل چوری ہو گیا. اب لوگ مجلس سننے آ رہے ہیں، کوئی مولا سے مانگنے آتا ہے کہ مولا مجھے موبائل ہی دے دے. اب کیا ہے مسئلہ؟ تو یہی ہے. دیکھیں دین ہم نہیں سمجھتے دین کو. اسلام کہتا ہے تمہیں رستے میں کوئی چیز پڑی مل جائے اس کو کہتے ہیں اس کو پڑے رہنے دو، اٹھاؤ نہیں، کچھ دن تک پڑے رہنے دو. مال مجھول ہے، کیا پتا خود آئے گا اور آگے لے جائے گا. اور اگر مل جائے تو پھر ایسی جگہ پر دے دو کہ جہاں پر پتا ہو کہ لوگوں کو یہاں چیز چھوڑ گیا ہے. ہم کیسے اس شہر کی طرف جائیں گے، کیسے اس حکومت کی طرف جائیں گے؟ تو روایت کہتی ہے وہ زمانہ آخری ایسا ہوگا، ایک عورت اپنے سر پر سونا چاندی لے کے جا رہی ہوگی، کوئی اس کو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. آخری زمانے کے لیے وہ جو امام کی حکومت ہوگی. ابھی تو آپ ہاتھ میں موبائل لے کے بات نہیں آتا کوئی ہماری سے دیتا، آپ نے بہت استعمال کر لیا، ہماری باری کیوں؟ بھارت اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں اکنامیکل، سوشل، اس میں آپ کا اپنا نظام، حکومت کی سزائیں کیسے کی جاتی ہیں. مجرم کو، اصل مجرم کو بنایا جا رہا ہے یا مجرم کی اصلاح کی جا رہی ہے؟
خود یہ بہت بڑا وہ ہے. کیا ہم جرم کو ہوا دیتے ہیں یا جرم کی اصلاح کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ ہوتے ہوں گے یقیناً، پوچھیں یہ جرم کیوں کیا آپ نے، وجہ کیا تھی، کیسے ہم اس معاشرے کی طرف. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا نظام فیل ہو چکا ہے. ظاہر میں آپ کو ویسٹ میں اخلاق اچھا لگتا ہے، مگر آپ ہفتے بعد میں چلے جائیں وہ باہر کسینوں کے شراب خانوں کے بعد گرے پڑے ہوتے ہیں. انسانیت کو شرم ہوتی ہے کہ اللہ نے اس لیے خلق کیا. کون دے گا نظام؟ کس کے پاس ہے نظام پوری دنیا کو چلانے کے لیے؟ نہیں ہے کسی کے پاس، صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اصل حاکم ہوئی ہے. جب تک ہمارے وجود پر اللہ کی حاکمیت نہیں ہے ہم کبھی بھی اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے. میں سوچوں گا کہ یہ نہ ہو یہ ہو، کیونکہ جو میں خود غلطی کرتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ بھی ادھر سے نکل جائے. اسی لیے ظالم اور خبیث ہے پوری دنیا کے اندر گفتگو ہے، بہت مسائل ہیں پوری دنیا میں. اس ٹائم انرجی کرائسس ہے، فوڈ کرائسس آنے والا ہے، پانی کی جنگ ہو جائے گی تھوڑے عرصے کے بعد. مشکلات ہیں کہ دنیا کے اندر کون اس کو مہار دے گا؟ کس کے پاس یہ سسٹم ہے؟ آپ سارے جو زندہ مذہب ہیں آپ ان کو اٹھائیں، مطالعہ کریں، ریسرچ کریں. ہر مذہب آخری زمانے کا گفتگو کرتا ہوا رہتا ہے، چاہے وہ زرتشت کی کتاب ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، کرسچینٹی ہو، جیوزم ہو، سب کے آخری وقت میں ایک شخص آئے گا. خود بائبل میں کئی مقامات پر موعود کا جملہ استعمال ہوا ہے، وہ جو آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان کے جو اپنے الفاظ ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. کیا ہے کہ وہ جس طرح کوئی بڑا گھر کو لوگوں کو دے کر چلا جائے اور پھر اس نے واپس آنا ہے، لیکن اس نے واپس کب آنا ہے؟ وہ صبح آئے گا، وہ شام آئے گا، یا اس وقت کے جب مرغے اذان دیتے ہیں. اس کا وقت معین، لیکن جس کو وہ پیچھے چھوڑ کے گیا ہے انہیں حفاظت کرنی ہے اور بیدار رہنا ہے. ان کی کتابوں میں ایسے اس کا انتظار کرو جیسے تم میں کسی نے کہا ہو کہ ابھی تمہارے گھر میں کوئی نقیب ڈالنے والا تم سو گئے. تو کیا ہم اس نظام کا انتظار کر رہے ہیں؟ اتنی حاکمیت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے مسلمان، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، ملک کے اندر فرقوں میں بٹے ہوئے، فرقوں کے اندر فرقے. اہل سنت ان کے ماشاءاللہ شیعوں کے اپنے اندر مسائل ہیں. ایک مولانا نے یہ کہہ دیا، دوسرے نے یہ کہہ دیا. ہمارا تو ٹائم کسی بھی نہیں مل جاتا تھا. خدا کے لیے آپ مولانا مزداری کے دلوں کے اندر یہ چیزیں فارورڈ نہیں کیا کریں. اس نے یہ کہہ دیا تو کہہ دیا. کسی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں آپ اپنی عزاداری کیجیے، مقصد امام حسین پہ چلیں، اپنے امام کے مقصد کو آگے لے کے چلیں، بیان کریں. دنیا تو پتہ نہیں کب سے بول رہی ہے عزاداری کے خلاف. کیا عزاداری رکی ہے آج تک؟ بالکل پریشان ہوتے ہیں. اس سے باہر آئے سب مل کر. اس لیے اذان محترم اہل سنت برادران اور سب جتنے بھی ہیں، حتیٰ ہندو بھی مجلس سنتے ہیں ہماری. میں ہندو علاقوں میں بھی گیا ہوں، کرسچن بھی سنتے ہیں. سب کو ایک ہی پیغام ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں جو سب کے مذہب میں ایک ہی ہے.
کوئی تو ہے جو اس راز کو تحمل کرتا ہے. کسی کا تو اتنا ظرف ہے کہ جو خدا کے سارے فیض کو اپنے وجود پہ لیتا ہے. اس کے وجود کے بغیر کوئی بھی کرم جاری نہیں ہو سکتا. اس کی مثال بڑی آسان سے علماء دیتے ہیں. مثال صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے. بڑی بڑی جو آپ کی الیکٹرک کی وائر گزر رہی ہوتی ہے، وہ اگر سیدھی آپ کے گھر میں اڑا دی جائیں تو آپ کے سارے انسٹرومنٹ جل جائیں گے. آپ برداشت نہیں کر سکتے 1000 وولٹ سیدھا آپ کے گھر پہ آ جائے، سب ہو جائے گا. آپ کو 250 چاہیے، 240 چاہیے، کہیں 120 چاہیے. ڈسٹریبیوشن کون کرتا ہے؟ وہ ڈی ایم ٹی کرتی ہے. جو پی ایم ٹی لگی ہوئی ہے آپ کے گھر کے باہر، گلی کے باہر، محلے کے باہر، وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اس ہائی پاور کو. وہ جو فیض اللہ کا زمین پر اتر رہا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، وہ امام کے وجود سے بخش ہوتا ہے. یہ فیض ایسے نہیں ہے کہیں پھولوں میں خوشبو ہے، کہیں جو ہے وہ ہوائیں چل رہی ہیں. یہ سب اس واسطہ فیض کے ذریعے سے ہم اس کا انتظار کریں. ایک شہر ایران میں آیت اللہ شمس الدین بتاتے ہیں کہ اس شہر میں 8 جوان تھے جو امام سے بہت محبت کرتے تھے. ہر ہفتے وہ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اور آپس میں مل کر دعائیں پڑھتے تھے، مناجات پڑھتے تھے امام کو یاد کرنے کے لیے، اور پھر واپس آتے. سالوں سے ان کا یہ سلسلہ جاری تھا. اور ایک شخص کوئی نہ کوئی ان میں سے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لے آتا تھا، کہ سادی سی روٹی یا کوئی چیز، کیونکہ بہرحال آپس میں امام کے لیے انشاءاللہ آپ نے دعائے خطبہ پڑھی ہوگی. دعائے خطبہ کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہو ایسا کہ جس کے ساتھ مل کر میں امام کے لیے گریا کروں. کوئی ایسا ہو نا، یعنی آپ کسی کے لیے روئے کہ وہ نہیں آیا ابھی تک. کوئی تو ہو آپ کا ایسا دوست جس کے ساتھ مل کر آپ اس کے لیے گریا کریں. یہ 4-8 دوست ایسے کرتے تھے. ایک دن یہ پہنچے تو دیکھا کہ کوئی سید جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا دعا پڑھ دے. انہوں نے دعا پڑھی. جب سب ہوا تو اس سید کو جو گواہ نے کہا کہ آج کھانا میری طرف سے، اپنی ہوا ہٹائی اور کچھ کھانے کی چیزیں دی. تو لڑکوں نے جوان نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کی آواز اتنی دل نشین ہے، آپ اتنے نورانی ہیں، آپ کی شخصیت اتنی دلچسپ ہے، کھینچتی ہے، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں اگر میں آپ سے ملنا ہو؟ تو آواز آئی، میں وہی ہوں جس کے لیے تم ہر ہفتے جمع ہوتے ہو. تڑپ ہونی چاہیے امام کو. میں چاہتا ہوں امام سے ملنا، میں چاہتا ہوں وہ امام کو دیکھنا. یہ تڑپ ہوگی تو ہی کچھ ہوگا. لیکن صرف تڑپ کچھ نہیں کر پائے گی جب تک آپ کی زندگی میں پریکٹیکل سٹیپس نہ ہوں. آپ کا پروفیشن، آپ کا کردار. امام زمانہ بھی پہلا جمعے کا دن تھا، اس لیے میں نے بہت زیادہ میں نے کیا کوشش کی. امام چاہتے تھے کہ میں گفتگو کروں. ظاہر ہوتا جمعے کا دن امام سے متخصص، یعنی جمعے کے دن بھی اگر امام کو یاد نہیں کیا بس وہ بھول جائیں، پھر تو زندگی میں ویسی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اسی لیے جمعے میں امام کی زیارت پڑھی جاتی ہے. انشاءاللہ کہ ہم سب نے پڑھی ہوگی امام کی زیارت. عزیزان محترم، کربلا یہی درس دیتی ہے، جس نے اپنے امام کو نہیں چھوڑا وہ کامیاب ہے. کربلا میں آج کیوں آپ سب کو سلام کرتے ہیں؟ ہمارا سلام ہو ان پر جو امام کے ساتھ تھے. یا لیتنی کنتو معکم، کاش ہم بھی ہوتے آپ لوگوں کے ساتھ، ہم کامیاب. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وجود کو امام پر قربان کیا ہے. امام سینٹر پوائنٹ ہے کربلا میں. امام نے یہ تو کہا تھا کہ انہیں مجھ سے مشکل ہے، آپ سے بڑی مشکل ہے. امام نے سب کو بولا
کہ انہیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بھی تو امان نامے دیے بہت سارے کہ ہم آپ کو بنی اسد کے قبیلے والے ادھر آ گئے ادھر آ گئے اس کو چھوڑو. حتیٰ حضرت عباس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا آ گئے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے رشتہ داریاں نکال کے کہ آپ چھوڑ دیں. مشکل امام حسین سے تھی مگر حضرت عباس اپنے مولا کو چھوڑ سکتے تھے. عباس تو بنے ہی حسین کے لیے, عباس تو آئے دنیا میں حسین کے لیے. بغیر امام حسین کے حضرت عباس کہاں پورے ہوتے. لیکن یہی با وفا ایثار قربانی ہونا, یعنی جو مقام حضرت اگر ہم امام زمانہ کو پہچاننا چاہتے تھے حضرت عباس کو پہچانا, حضرت عباس علیہ السلام کی ذات کو پہچانے, ان سے درس لے کہ کس طرح انہوں نے اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کیا. معصوم خود روایت فرماتے ہیں, معصوم روایت ہے, چوتھے امام سے روایت ہے, چھٹے امام سے روایت ہے, کیا روایت ہے کہ جو حضرت عباس کا مقام ہے بہشت میں ہوگا, سارے شہداء غبطے کھائیں گے کہ کیا مقام ہے. اور خود معصوم کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں, زیادہ تو یہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے اپنے مولا کے ساتھ وفا کی ہے. معصوم جسے یہ کہتے کہ وفا کی ہے تو کتنا وفا ہوگا. اطاعت کوئی تاریخ نہیں لکھ پائی کہ حضرت عباس نے مشورہ دیا ہو, مشورہ کوئی نہیں. عباس خیمے لگا دو, عباس خیمے لگا دو, عباس کچھ صرف حسین ہے. عباس اتنا حسین میں ضم ہے کہ عباس نظر نہیں آتا. یہ چاہتا ہے امام. میں تو جب بھی حاضری دیتا ہوں خدا آپ سب کو بھی حضرت عباس کی زیادہ نصیب کرو. جب بھی موقع ملتا ہے خدا توفیق بھی دیتا ہے, مولا بلاتے ہیں, صرف مولا سے ایک مانگ, ہر دفعہ مانگتا ہوں بھائی ان کا کرم ہے کہ یاد دلا اپنے امام وقت کے لیے وفا کی ہے, اطاعت کی ہے. مجھے بھی میرے مولا کی اطاعت دے, سکھا دے. اور کیا چاہیے وقت کا امام. پھر میں بار بار بھی کہوں گا کہ ہمارے نزدیک زندہ ہے اہل سنت کے پیدا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا پیدا ہوں یا زندہ ہوں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام ایک ہی ہے. حدیث ہے کہ جب تک امام اگر نہ ہو, حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو قیامت آ جائے گی. بہرحال حجت خدا ہے, اور یہ اب ہم سب کو احساس ہو جانا چاہیے کسی کے پاس انسان کی نجات کا نظام نہیں ہے. یہ سب کو آتا ہے. آپ سب دیکھ لیں, ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے راضی نہیں ہیں, ہم ٹکڑوں میں بٹتے جا رہے ہیں. مگر اسلام اس لیے تھا, مگر قرآن, اللہ ایک, رسول ایک, قرآن ایک, پھر ہم اتنے کیوں بٹے تھے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز مسنگ ہے ہمارے درمیان میں, اور وہ چیز مسنگ جو ہے وہ امام ہے. اس امام تک پہنچ جائیں. اور جو دنیا کے حالات ہیں, جو روایات ہیں, جو چیزیں کتابوں کے اندر ہیں, حتیٰ دوسروں کی کتابوں کے اندر ہے, وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ زمانہ آخری زمانہ ہے. یہ جو دور ہے یہ آخری زمانہ ہے. لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یوں ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی کتنا زندہ رہو گے؟ دنیا کب تک چلے گی؟ ایک دم دنیا کا ختم ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ القاریات و مالقاریات یہ سب ختم ہو جائے گا, ایک دن تو ختم ہونا ہی ہے. بس یہ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے دنیا. ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کہ ہمیں حق پہ مرنا ہے. بس اپنے امام کو پہچانے. یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کربلا ہو اور ہم امام کے پاس نہ جائیں, ہم امام سے دور ہو جائیں اور ہم اپنے مولا سے آگے جو مولا وہ میں اپنی زندگی میں مصروف تھا. نہیں, وقت کا امام امت کا انتظار کر رہا ہے. امت چاہیے. بعض زمان کہتے ہیں مولانا 313 نہیں ہوئے ابھی تک. 313 ہے نا, جو جنگ بدر میں 313, وہی آخری امام کے صحابی جو ہیں وہ 313 ہیں. وہ 313 کمانڈر ہے, اس کے نیچے 10,000 15,000 کا لشکر ہے. امت وہ ہے. امت چاہیے. پوری دنیا میں حکومت ہوگی, حکومت کیسے چلے گی؟ ظاہر ہے آٹو پہ نہیں چلے گی نا. انسان چاہیے, دماغ چاہیے, دماغ, برین چاہیے. یاد رکھیے
وسائل کھڑا، دو سیڑھیاں چاہیے، بس میں آپ کی خدمت کو کروں، وقت کے امام کو دو سیڑھیاں چاہیے. ایک سیڑھی آپ کا پروفیشن، آپ اپنے پروفیشن میں بہترین ہونے چاہیے، آپ کی تعلیم بہترین ہونی چاہیے، آپ کا کردار بہترین ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے. دوسری سیڑھی، آپ قرآن پڑھتے ہو، آپ نمازیں بل وقت پڑھتے ہو، آپ سکتا خدا کے سجدے کی خاطر، وہ اپنی جان کیسے قربان کرے گا خدا کی خاطر؟ امام تک پہنچ، یہ دو چیزیں انسان اپنے وجود میں حاصل کرے. وہ اس جوان کی طرح ایک کاشان کے آیت اللہ تھے اور اپنے گھر میں جو ہے وہ رینوویشن کر رہے تھے، تو گھر میں مزدور بھی کام کر رہے تھے، مختلف مزدور تھے. ایک دن سیڑھی کرایہ پر منگوائی، کچھ کام ہوا، کہا کہ سیڑھی واپس کر کے آؤ. یہ جوان واپس کرنے گیا، لیکن آتے ہوئے اس کو دیر ہوئی معمول سے زیادہ. اس سے پوچھا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کہا کہ سیڑھی جو تھی وہ لمبی تھی اور گلی جو ہے وہ آپ کی، وہ اس کی جو وڈتھ ہے وہ کم ہے، تنگ ہے بہت زیادہ فاصلہ دیواروں کا. میں بہت احتیاط سے سیڑھی دے کے گیا. کہا کیوں؟ کہا کہ اگر کسی کی دیوار پہ ایک سیڑھی ٹکرا جاتی تو اس دیوار وہ اس شخص کی تھی، حق کو ناز تھا، میں یہ حق کہاں سے ادا کرتا؟ میں آرام آرام سے سیڑھی دے کے گیا کہ کسی کی دیوار پہ نہ ٹکرائے. تو آیت اللہ وہ سمجھ گئے. کہا تمہاری کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ اس نے بولا ہاں، چند دن پہلے امام کسی شہر آئے ہوئے تھے. جو حق و ناس کا خیال کرتا ہے، جانے محترم، گناہ توبہ سب معاف ہو جائے گا. حتی روایت میں جو سید الشہداء میں آنسو بہا تھا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن کون سے گناہ؟ جو اللہ کے حق میں کیا ہو، حق و ناس نہیں. اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، آپ کو اسے معاف کر دیں. ہم تو جلدی سے لوگ گاڑی میں اسکریچ مار جاتے ہیں، جی گاڑی ٹکرا گئی، جلدی جلدی بھاگتے، کسی نے دیکھا تو نہیں ہے. قیامت والے دن یہ اسکریچ صراط پہ کھڑا کرتے آپ، وہ شخص حق مانگے گا آپ سے کھڑا ہو، کیا کریں گے؟ دے پائیں گے اس کو؟ دیں گے اس کو کہ آؤ میں ڈینٹر کے بعد لے جاتا ہوں؟ اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اور ویسی نیکیاں کم ہوں گی. آگے سے فرار نہ کرے اس عبد فرار کی طرح. آیت اللہ نمود کی اصفہانی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. جانے محترم، مولا کے حرم کے صحن میں دیکھا شخص تھا، مشہور تھا، اتنا لوگوں کو تنگ کرتا تھا، لوگ بھاگتے تھے اس سے، گھبراتے تھے اس سے. اس کا نام عبد فرار تھا کہ جو دیکھتا ہے بھاگ جاتا ہے. آیت اللہ نمود کی اصفہانی کے سامنے آ گیا، دیکھا وہ بھاگ ہی نہیں رہا. کہا آپ کو نہیں پتا میرا نام کیا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام عبد فرار ہے. اب آپ دیکھیں ولی کا ایک جملہ، اس لیے کہتے ہیں ولیوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. ولیوں کی نگاہ نفس کو بدل دیتی ہے. ایک جملہ اس ولی خدا کا، اس نے کیا کہا؟ کہا کہ تمہارا فرار کس سے ہے؟ تمہارا فرار اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ بس ایک جملہ سننا تھا، اس کے قلب پر اتنی ضربت لگی، چلا گیا. دوسرے دن درس شروع ہوا، آیت اللہ اپنے درس میں بیٹھے ہوئے، اللہ کو لیسے نمدانی 300 ولی بنائے اپنے زمانے میں بیٹھے ہوئے. کہا کہ آج درس نہیں ہوگا، آج ایک ولی خدا کا جنازہ پڑھنے جانا ہے. اب طالب علم پریشان ہے کہ یہ کون سا ولی ہے جو ہمیں بھی نہیں پتا. جب گئے تو دیکھا عبد فرار کا گھر ہے. کہا یہ تو عبد فرار ہے یہ ولی. جب اس کی زوجہ نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جب سے کل سے یہ واپس آیا تھا، کمرے میں بیٹھا اور ساری رات یہی کہنے لگا میرا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا رسول سے ہے؟ کہا جب صبح اٹھی تو اس کو مردہ پایا، ولی بن کر گیا. کس سے بھاگتے ہیں؟ اللہ کو دیکھا. امام کو پہچانے، امام کی نگاہیں ہم سب کی طرف.
جس طرح ہم اربعین پر جاتے ہیں، مجھے کسی نے کہا مولانا آپ یہ کوئی وظیفہ بتائیں ہم اربعین پہ زیارت پہ جا سکیں۔ اربعین پہ زیارت پہ جانا یا کبھی بھی زیارت پہ جانا ہمارے اختیار نہیں ہے، صرف توسل کریں، توسل کریں۔ اور بہترین توسل جو میں چند سال سے کرتا ہوں، جو ہے وہ ایک دستہ عزاداری کا جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ یہ ایک زندان میں حسین کی چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹی سی بچی نے سنا تو اس نے بھی اس بچی سے کہا کہ میری بھی بچی ہے، اگر عزادار ہو تو اس نے توسل کیا۔ جب گھر آ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ اس کی بچی صحیح ہو گئی، اس کی بچی کھیل رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بچی آئی تھی اور اس نے مجھے بولا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو، میں تو چل نہیں، کہا نہیں کھڑی ہو جاؤ۔ کہا تمہاری ماں آئے تو بتا دینا حسین کی بیٹی آئی تھی۔ چھوٹی سی بچی عزادار، بہرحال مسائل مجھے کسی اور طرف، لیکن بہرحال توسل بیوی سے ہی ہے۔ ہم سب مل کر بیوی کی اس حرم میں اپنے دلوں کو روانہ کرتے ہیں کہ بیوی آج بھی آپ زندان میں ہیں، ہمیں اجازت دے، اپنے بابا سے ہماری سفارش کرے، ہمیں سال چہروں پر اپنے بابو کی زیارت کروا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا کوئی در نہیں ہے۔ بہرحال مناسبت سے چند جملے اللہ تعالیٰ نے بہرحال آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کی گریوں کو۔ بیٹیاں ویسے بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں اور باپ کو تو ویسے بھی بیٹی بہت پیاری ہے، اس لیے امام حسین اپنی بیٹی کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محترم وہ بیٹی کہ جو جس حالت میں دنیا سے گئی ہے، کوئی بیٹی اس حالت میں دنیا سے نہ جائے۔ اگر باپ کے بدن کی حالت مرتے وقت خراب ہونا تو گھر والوں کو بدن نہیں دکھایا جاتا، لیکن سلام ہو اس بچی پر جس نے اس بریدہ سر کو دیکھا۔ 13 محرم آج وہ دن ہے نا کہ جب ان بدنوں کو کربلا کی زمین میں سلایا گیا۔ زہیر ابن کین جوزہ نے اپنے غلام کو کفن دے کر بھیجا، ایک کفن دے کر بھیجا۔ اسے پتا تھا کہ یہ وہاں یہ ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ غلام کو بھیجا کہ جاؤ غلام جا کر اپنے مولا کو کفن پہنا دینا، اور یہ اپنے گھر پہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے کہ غلام، جب اس نے دیکھا کہ کوئی سواری آ رہی ہے، جب آیا تو واپس دیکھا کہ کفن اس کے ساتھ تھا۔ کہا تم نے کفن نہیں بنایا؟ اس نے کہا کہ میں کفن کس کس کو پہناتا؟ وہاں سارے بدن بے گورو کفن تھے۔ اجازت امامت سے 3 دن یہ بدن دشت کربلا پر پڑے رہے، 3 دن۔ اللہ جانتا ہے صداقت محترم کس طرح بیوی نے چکیاں پیچ کر بالا تھا، اور کس طرح حسین کا بدن کربلا پہ پڑا، جسے ہم نہیں جانتے۔ اجازت امامت سے امام آئے، تشریف لائے، کہتے ہیں امام آئے، چوتھے امام آئے، بنی اسد کے قبیلے ہیں، امام ایک ایک کر اس کو دفنا دو، اس کو یہاں دفنا دو، اس کو یہاں دفنا دو۔ ایک طرف جانے لگے، امام نے کہا نہیں رک جاؤ، یہاں نہیں جانا، یہاں میں خود جاؤں۔ پہنچے مصائب کے لیے جانا، مصائب پڑھنے کے لیے بھی جگر چاہیے ہوتا ہے۔ امام نے اپنے بابا کے بدن کو دفنایا نہیں، اٹھایا نہیں، کہتے ہیں بوری منگوائی، اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا۔ حسین بدن اس حالت میں تھا، اللہ نے سر بدن میں نہیں ہے۔ ابھی سجاد پہچانتے ہیں میرے بابا کا بدن ہے، اس
کس طریقے سے گھوڑوں نے پامال کیا ہے، کتنے نیزے لگے ہیں، کتنی تلواریں لگی ہیں. نیزے اتنے تھے، تلواریں اتنی تھی، زخموں کے نشان اتنے تھے. نہ جانے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹ کر جو ہے وہ کربلا کی سرزمین میں اتارا ہے. اب جب آپ کی مردوں کو دفناتے ہیں تو آپ چہرے کو قبلہ کرتے ہیں. ابھی میرا غریب امام قبر میں اتر کر دیکھ رہا ہے، میں کس کو کہاں کروں، چہرہ تو ہے ہی نہیں. وہ لگتا ہے کٹی ہوئی رگوں کو قبلہ رک گیا ہوگا. کہتے ہیں امام اٹھے، ٹوٹے ہوئے نیزوں کو، تلواروں کو، تیروں کو ہٹا کر کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک انگلی یا ٹکڑا. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، نماز کے لیے ایک بچی ہے آسٹریلیا سے، ان کے والد کا فون آیا، 10 سال کی بچی ہے، کینسر ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کا ابھی تک علاج نہیں ہے. بہت مایوسی سے باپ نے مجھے کہا پروردگار تجھے امام حسین کی چھوٹی بچی کا واسطہ اس بچی کو شفا کامرات. جتنے بھی بیمار ہیں، جتنوں نے اور بھی مجھے کہا ہے، حاضرین میں نے بھی کہا ہے آپ کے ہوں گے، میرے ہوں گے، سب کو پروردگار صرف سجاد کے صدقے میں شفا کامرات عطا فرما. اے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. جو حاضرین میں بیٹھے ہیں پروردگار کی جائز خواہشات کو پورا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. ماتم حسین علامہ صاحب کو راستہ میں مسافہ بھی کرتے گئے اور راستہ بھی ماتم حسین